بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم پڑھیں گے جاب اپلیکیشن۔ بی اے انگلش میں یہ 15 مارکس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ یہ اپلیکیشن آتی ہے اور ساتھ میں آپشن میں لیٹر ہوتا ہے۔ تو پیپر بی میں لیٹر اور اپلیکیشن میں چوائس ہوتا ہے، تو آپ کو جو مرضی لکھیں۔ تو عام طور پہ جو ہے جاب اپلیکیشن آ جاتی ہے۔ تو جاب اپلیکیشن جو بھی آ جائے، یہ ایک فارمیٹ میں نے بنایا ہوا ہے، اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کوئی بھی جاب کے لیے، ملازمت کے لیے درخواست، یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ اخبار میں، کویسچن یوں آئے گا کہ اخبار کے اندر جو ہے کسی جاب کی ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اور آپ نے اس کے رسپانس میں اپلیکیشن لکھنی ہے۔ تو اپلیکیشن کیسے لکھیں گے تو وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین۔ تو یوں لکھا ہوگا، رائٹ این اپلیکیشن فار جاب ان رسپانس ٹو ایڈورٹائزمنٹ ان نیوز پیپر، کہ اخبار میں اشتہار کے جواب میں آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ تو جو بھی آ جائے نا اپلیکیشن، جو بھی جاب اپلیکیشن جو بھی ہو، کسی قسم کی ملازمت ہو، تو آپ نے یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آنسر جب لکھیں گے تو یہ آپ لکھو گے ایگزامینیشن ہال اے بی سی سٹی یا سٹی اے بی سی سپٹمبر 28، یعنی یہ رائٹ سائڈ پہ آپ نے ایگزامینیشن ہال، پھر سٹی اے بی سی یا اے بی سی سٹی، پھر آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ سپٹمبر 28 2020، یہ ساتھ ہی لکھنا ہے۔ یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 220، یہ یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 220، یہاں پہ لکھو گے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ اس کا جو ہے وہ آئے گا ان سائڈ ایڈریس۔ ان سائڈ ایڈریس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اس کے اندر کویسچن کے اندر ان سائڈ ایڈریس ہوگا۔ ان سائڈ ایڈریس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کس کو لکھنی ہے، یہ آپ نے ان سائڈ ایڈریس، یہاں پہ آپ نے ایڈریس لکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کویسچن آتا ہے کہ رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا فار دا پوسٹ آف کلرک، کہ کلرک کی آسامی کے لیے وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی کو آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ تو یہاں جو ان سائڈ ایڈریس ہے، یہاں آپ اوپر لکھیں گے دا وائس چانسلر، اس جگہ دا وائس چانسلر، پھر کوما لکھیں گے، نیچے لکھیں گے یونیورسٹی آف سرگودا، سرگودا، 2 دفعہ سرگودا، یونیورسٹی آف سرگودا اس لائن میں، اور اینڈ پہ پھر تیسری لائن میں لکھیں گے سرگودا۔ یونیورسٹی کا نام ہے یونیورسٹی آف سرگودا، اور ساتھ میں شہر جو ہے آپ کا وہ کیا ہوگا، وہ سرگودا، اینڈ پہ لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے نیچے سبجیکٹ لکھنا ہے۔ سبجیکٹ یعنی آپ کی اپلیکیشن کی جو عنوان ہے، تو سبجیکٹ لکھ کے یہ آپ مارکر سے لکھ لیں، پوائنٹر سے لکھ لیں، اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف ڈیش۔ اب کلرک کی ہم نے بات کی ہے تو یہاں لکھیں گے اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف کلرک، کہ کلرک کی آسامی کے لیے درخواست۔ تو یہاں سے ہم شروع کر دیں گے۔ سر، آئی رائٹ ٹو اسٹیٹ، گزارش ہے، دیٹ آئی ہیو کم اکراس یور ایڈورٹائزمنٹ، کہ میں نے آپ کا اشتہار دیکھا ان ٹوڈیز پیپرس، آج کے اخبارات میں۔ پیپرس کا مطلب ہوتا ہے اخبارات۔ انوائٹنگ اپلیکیشنس، جس میں درخواستیں مانگی ہوئی ہیں، فار دا پوسٹ آف کلرک، یعنی جو اس میں لکھا ہوگا سوال میں، کویسچن کے اندر کلرک ہے تو کلرک لکھیں، ٹیچر ہے ٹیچر لکھیں، جو لکھا ہے وہی لکھیں، اکاؤنٹنٹ ہے تو اکاؤنٹنٹ لکھیں، اسسٹنٹ ہے، پی اے ہے، جو بھی ہے وہی آپ نے درخواست، سپروائزر ہے تو سپروائزر آپ لکھو گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف کلرک، ادھر ڈاٹ لگا دیں گے۔ آئی آفر مائی سروسز فار دا سیم، میں اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ آئی فلفل دا ریکوائرمنٹس مینشنڈ ان دا ایڈورٹائزمنٹ، کہ اشتہار میں جو ریکوائرمنٹ ہے یا قوائف مانگے گئے ہیں، ان پہ میں پورا اترتا ہوں یا اترتی ہوں۔ مائی کریکولم وائٹے یا بایو ڈیٹا از ایز فالوز، اگر یہ کریکولم وائٹے کیا ہوتا ہے، سی وی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اگر یہ پورا لکھنا نہیں آتا تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں مائی سی وی از ایز فالو، کہ میرے تعلیمی قوائف مندرجہ ذیل ہیں۔
نیم آپ یہاں لکھو گے، یہاں فادرز نیم، پھر ڈیٹ آف برتھ، پھر ڈومیسائل، پھر نیشنلٹی. تو یہ آپ نے جعلی حساب لکھنا ہے. نیم کے سامنے ABC اور فادرز نیم DEF ایسے. اور ڈیٹ آف برتھ کوئی بھی آپ لکھ لیں، کوئی اپنی اصلی نہ لکھیں، اصلی بھی لکھ لیں تو اٹس اوکے. اور نیکسٹ جو ہے ڈومیسائل میں ڈسٹرکٹ ABC لکھنا، سرگودا نہیں یہاں پہ لکھنا. اور نیشنلٹی میں پاکستانی آپ نے لکھ دینا. اس کے بعد ایک منٹ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. آگے پھر آپ نے یہ ہیڈنگ دینی اوپر اکیڈمک کوالیفیکیشنز. تو سب سے پہلے آپ نے یہ ایگزامینیشن ہے، پھر ایئر ہے، پھر گریڈ ہے، پھر انسٹیٹیوٹ ہے. تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے میٹریکولیشن، میٹرک یا میٹریکولیشن. میٹریکولیشن آپ نے کیا تھا 2013 میں، گریڈ A GHS ABC یعنی گورنمنٹ ہائی اسکول ABC. پھر انٹرمیڈیٹ ہے، انٹرمیڈیٹ کے سپیلنگ نہیں آتے یا میٹریکولیشن کے نہیں آتے تو جسٹ میٹرک لکھ دینا. انٹرمیڈیٹ کی جگہ آپ نے FA لکھ سکتے ہو، FAFSC 2015. اور B گریڈ آپ کا ہے گورنمنٹ کالج ABC سے کیا ہے. BA پھر کیا ہے 17 میں اور پنجاب یونیورسٹی سے. آگے پھر B.Ed ہے 2018 میں کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں. آگے پھر ہے جی 1 ایئر ڈپلومہ ان کمپیوٹر 2019 ہے، یہ A گریڈ میں کیا ہے. اور یہاں پہ کیا نیو ایج کمپیوٹر سٹی ABC. تو ABC بھی یہ سارا اکٹھا لکھنا ہے. آگے پھر ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس آپ نے کیا لکھنا ہے جی I have been working as a clerk. چونکہ ہم نے یہ کلرک کی شروع کی ہے تو کلرک ہے تو یہاں کلرک ایک ہی آپ نے لکھنا ہے جہاں بلینک ہے. I have been working as clerk، میں بطور کلرک کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ان پرائیویٹ سیکٹر، کسی نجی شعبے میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں. فار 1 ایئر، ایک سال سے. مائی ٹائپنگ سپیڈ از 50 ورڈز پر منٹ. یہ کلرک آئے یا کوئی کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جاب آئے تو پھر یہ سپیڈ لکھیں ٹائپنگ کی، ورنہ نہ لکھیں. اٹیسٹڈ کاپیز آف ٹیسٹیمونیلز، ٹیسٹیمونیل بے شک نہ بھی لکھیں، یوں لکھ لیں اٹیسٹڈ کاپیز آف ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ. یہ آپ لکھ لینا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آر اٹیچ ود دا اپلیکیشن، کہ درخواست کے ساتھ جو ہے تصدیق شدہ نقل یا کاپی لگائی گئی ہیں. تو ریفرنس لکھنے ہوتے ہیں آگے. 2 معززین شہر، کوئی 2 رسپیکٹیبل یا ویل نون لوگ ہوں، ان کا نام لکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی گواہی دے سکیں کہ اس بندے کو ہم جانتے ہیں، یہ ٹھیک ہے ادھر کا رہنے والا. تو یہ ویسے جعلی طور پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عمران علی PAF ہاسپٹل سرگودا. آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو. نمبر 2 ریفرنس ہے حاجی ریاض احمد، ڈسٹرکٹ ناظم سرگودا. تو اس کے بعد پھر آخری جملہ ہے یہ آئی ایشور یو سر، سر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں یا دلاتا ہوں. ایف آئی ایم اپوائنٹڈ، اگر مجھے ملازمت دے دی جاتی ہے. آئی ول لیو نو اسٹون انٹرنڈ، تو میں کوئی کسر نہیں اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی. ان ڈسچارجنگ آف مائی ڈیوٹیز، اپنے فرائض کی ادائیگی میں. یوز فیتھفلی، آپ کا مخلص یا آپ کی مخلص XYZ. یہ اپلیکیشن تھی. جاب اپلیکیشن اکثر آ جاتی ہے اور اپلیکیشن کے ساتھ پھر ایک لیٹر ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اپلیکیشن کر لیں، جاب کے لیے جو بھی اپلیکیشن آئے یہ آپ اس کو موڈ کر سکتے ہو. پھر اس کے آپشن میں ایک لیٹر ہوتا ہے. تو لیٹر بھی یہ میں نے کوئی پرابلم والا اگر لیٹر آ جاتا ہے کوئی سوشل لیول پہ تو آپ نے یوں لکھنا ہے. تو یہ اوپر ہم پڑھ لیتے ہیں جی رائٹ اے لیٹر ٹو نیوز پیپر ایڈیٹر. تو لیٹر ہمیشہ نیوز پیپر ایڈیٹر کو ہی اکثر آتا ہے کہ اخبار کے ایڈیٹر کو آپ خط لکھیں کسی مسئلے کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا جی رائٹ اے لیٹر ٹو دا نیوز پیپر ایڈیٹر اباؤٹ اے سوشل ایول. ٹیررزم ہو سکتا ہے، ڈرگ ایڈکشن ہو سکتا ہے، لو کوالٹی آف لائف سیونگ ڈرگز ہو سکتا ہے، بیڈ کوالٹی آف فوڈ ہو سکتا ہے، ان ہاسٹلز ہو سکتا ہے، ہوٹلز ہو سکتا ہے، کرپشن ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، ریش ڈرائیونگ ہے، اس طرح کا کوئی یعنی مسئلہ آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے لیٹر جب لکھنا ہے تو اوپر آپ نے ادھر ایگزامینیشن ہال رائٹ سائڈ پہ ایگزامینیشن ہال سٹی ABC یا ABC سٹی بھی لکھ سکتے ہیں. اور ڈیٹ آپ کو چونکہ جو ڈیٹ ہے 2020 سپٹمبر 28 یہی لکھنا ہے. تو ادھر لیفٹ سائڈ پہ پھر
دا ایڈیٹر دا نیشن لاہور. یہ انگریزی کا اخبار آپ نے لکھنا ہے، اردو کا نوائے وقت وغیرہ نہیں لکھنا. تو اس کے بعد ہے سر جناب علی گروئنگ پرابلم. یہ آگے سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ میں آپ لکھیں گے گروئنگ پرابلم آف کرپشن ہے تو کرپشن لکھیں گے. جو وہ ٹاپک دے گا لیٹر کے اندر جو ہے وہ ٹاپک مینشن ہوگا، تو جو ٹاپک ہوگا وہ اس ڈیش میں لکھ دینا ہے. اور آگے جی سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے. تھرو دا کالم آف یور ہائیلی اسٹیمڈ پیپر، آپ کے انتہائی معروف اخبار کے وساطت سے، یہ کالم کے ذریعے. آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا دا اٹینشن آف گورنمنٹ، میں حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں. ایز ویل ایز آف دا پبلک، اور عوام کی توجہ بھی. ٹورڈ دا گروئنگ پرابلم آف ڈیش، یعنی کرپشن لکھ رہے ہو تو کرپشن، کہ کرپشن کے بڑھتے ہوئے مسئلے کی طرف. اٹ از پوزنگ اے سیریس تھریٹ ٹو ہیومن ہیلتھ، پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی، کہ یہ انسانوں کے یا عوامی جان و مال اور جائیداد کے لیے خطرہ ہے. اٹ از کازنگ وو اینڈ وری ان دا پیپل، یہ لوگوں میں غم و غصے کا باعث ہے. سچ پرابلمز لوور آنر اینڈ امیج آف آور کنٹری ان دا کمیٹی آف نیشن. کمیٹی آف نیشن ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پر، کہ یہ مسئلے ایسے مسائل جو ہوتے ہیں یہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے قومی وقار کو مجروح کرتے ہیں. These problems arise as a result of lust یا greed for wealth on the part of a handful black sheep. یہ مسئلے جو ہے یہ چند ایک یا مٹھی بھر کالی بھیڑوں کی طرف سے دولت کے ہوس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. who are busy in this evil practice، جو اس برے کام میں ملوث ہیں. they have no country or creed، ان لوگوں کا کوئی مذہب اور ملک نہیں ہوتا، ملک و مذہب نہیں ہوتا. they are enemy to mankind، یہ انسانیت کے دشمن ہیں. اور آگے کچھ تجاویز ہیں جی. کیا ہے جی؟ دا پرابلم نیڈز امیڈیٹ نیسیسری ایکشن، اس مسئلے کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہیو سم سجیسٹنس، میرے پاس کچھ تجاویز ہیں. ٹو ایڈریس دا پرابلم، مسئلے کو حل کرنے کے لیے. نمبر 1، سجیشن نمبر 1، میڈیا شوڈ پلے اٹس رول، میڈیا کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے. ان کریٹنگ اویئرنیس ان دا میسز، میسز ہوتا ہے عوام، پبلک، پیپل بھی لکھ سکتے ہیں. عوام میں شعور اجاگر کرنے میں میڈیا کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے. ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں. نمبر 2، دا پبلک شوڈ آلسو کم ٹو دا فور، عوام کو چاہیے کہ وہ آگے آئے. فور کا مطلب آگے آئے یا آگے بڑھے. ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں. دے شوڈ ڈسکریج دا ایلیمنٹس انوالوڈ ان کرپشن، کہ کرپشن یا بدعنوانی میں ملوث لوگوں کو ان کو چاہیے کہ ڈسکریج کریں یا حوصلہ شکنی کریں. نمبر 3، پیپل شوڈ رپورٹ سچ کیسز ٹو کنسرنڈ اتھارٹیز، لوگوں کو چاہیے کہ وہ متعلقہ حکام تک ایسے معاملات پہنچائیں وداؤٹ ڈیلے، بلا تاخیر. کرائم رپورٹرز، نمبر 4 ہے، کرائم رپورٹرز آف میڈیا شوڈ پے سرپرائز وزٹ. سرپرائز وزٹ ہوتا ہے چھاپے مارنا، کہ میڈیا کے جو کرائم رپورٹر ہیں ان کو چھاپے مارنے چاہیے. اینڈ ایکسپوز دا بلیک شیپ، اور کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. نمبر 5، گورنمنٹ شوڈ سیٹ اپ کمیٹیز، حکومت کو چاہیے کہ وہ کمیٹیاں قائم کرے. ٹو لک فار سچ کیسز، ایسے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے. اٹ شوڈ ڈیل ود دا کلپرٹس ود این آئرن ہینڈ، کلپرٹس ہوتا ہے جرائم پیشہ افراد، ملوث افراد، کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے. ان دا اینڈ، آخر میں، آئی ول بی گریٹفل ٹو یو، میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا یا ہوں گی. ایف یو پبلش مائی لیٹر ان یور پیپر، اگر آپ اپنے اخبار میں میرا خط چھاپ دیں. تو اینڈ پہ کیا ہے؟ یوز فیتھفلی ایکس وائی زیڈ. ایکس وائی زیڈ یہ نیچے شریڈ میں نظر آ رہا ہے، تو ایکس وائی زیڈ ضرور لکھنا ہے. تو یہ تھا لیٹر اور اپلیکیشن. تو اسی طرح آپ لیٹر بھی موڈ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن بھی موڈ کر سکتے ہیں. تو یہ 15 نمبر، تو اٹیمپٹ ضرور کرنا. تو تھینک یو جی.